العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان اللہ سریع الحساب. یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم سدھا دو اور ان کی ٹریننگ کر دو، انہیں تم ان باتوں میں سے سکھلاؤ جو اللہ نے تمہیں سکھلائی ہے، تو جو وہ تمہارے لیے روک لیں انہیں کھاؤ اور ان پر اللہ کا نام لو. اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے. سورۃ المائدہ کی یہ 4 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اس سے پہلے کی آیتوں میں جانور سے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے. یہاں کچھ دوسری چیزوں سے متعلق سوال کہ کیا کیا چیزیں حلال ہیں. شریعت نے اشیاء کی حلت کے سلسلے میں، چیزوں کے حلال ہونے کے سلسلے میں ایک اصولی بات بتلا دی. وہ اصولی بات کیا کہ پاکیزہ چیزیں جتنی ہیں وہ سب کی سب تمہارے لیے حلال ہے. اس سے پہلے بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ فقہا نے اس آیت کریمہ سے اور دوسری آیات کے ذریعے سے یہ اصول اور قاعدہ نکالا ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، چیزوں کے سلسلے میں اصل جو حکم ہے وہ اباحت کا ہے، یعنی جائز ہونے کا ہے. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ حلال ہی ہے، سوائے ان کے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یہ جو اصول ہے شرعی نصوص پر مبنی تو ہے ہی، آیات اور احادیث پر. عقلی طور پر بھی یہ اصول سمجھ میں آنے والا ہے اور عقل بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے. اس لیے کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں نا ان کی تعداد شمار سے باہر ہے، اور ایک ایک کی بنیاد پر کہ یہ فلاں ترکاری ہے اور یہ فلاں جانور ہے اور یہ فلاں چیز ہے، ایک ایک کی بنیاد پر اگر حلت کی بات کی جائے کہ یہ حلال، یہ حلال، یہ حلال، تو کتنی چیزوں کے بارے میں کہہ سکیں گے کہ یہ حلال. پتہ چلا کہ آسمان و زمین کے درمیان کی جو فضا ہے نا وہ تو بھر جائے گی. ایک ایک چیز کو حلال کہنے کی بنیاد پر اگر فیصلہ کیا جائے گا، نہیں جس کو شریعت حلال کہے گی وہی حلال. تو اگر یہ اصول دنیا کی چیزوں میں چلانے لگ گئے نا تو ہر چیز سے متعلق علت کی دلیل چاہیے، کہاں سے لائیں گے؟ تو دنیا کی جو اشیاء اور چیزیں ہیں وہ بے شمار ہیں، اور بے شمار چیزوں کے لیے ایک اصولی اور کلی قاعدہ چاہیے. تو کلی قاعدہ یہ کہ سب حلال ہی ہے. هو الذی جعل لکم الارض
هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، تو تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے لیے حلال کی ہے ساری چیزیں، تو سوائے ان کے کہ جن کو حرام کر دیا ہے، ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ حلال ہیں۔ حلال ہونے کی دلیل نہیں پوچھی جائے گی چیزوں سے متعلق، یہ پوچھا جائے گا کہ حرمت کی دلیل کیا ہے۔ تو دنیا کی چیزوں سے متعلق اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے، تو اس کا فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہو کہ نہیں شریعت سے دلیل لاؤ کہ حلال ہے، یہ نہیں، شریعت سے اس بات کا تقاضا کہ یہ حلال ہے یا نہیں، حرام ہے یا نہیں۔ تو حرمت کی بات کی گئی ہے تو حرام، نہیں تو پھر کیا ہے؟ حلال ہی۔ تو دنیا کی ساری چیزیں جو بھی ہمارے سامنے آئیں گی نا، تو اصل میں ہم کیا سمجھیں گے اس کے سلسلے میں؟ کہ یہ حلال ہے، جب تک کہ شرعی طور پر یہ دلیل مل نہ جائے کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، حرام۔ تو دنیا کی چیزوں سے متعلق اصول اور قاعدہ یہی ہے، اور یہی عقل کے مطابق ہے کہ عام بات کر دی جائے، اور باقی جو خاص چیزیں ہیں نا، خاص حرام کردہ جو چیزیں وہ زیادہ تو نہیں ہے نا، تھوڑی ہے جن کو ہم گن سکتے، شمار کر سکتے اور بتا سکتے۔ کچھ قرآن کریم میں ان چیزوں کی طرف رہنمائی کی گئی، اور کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف رہنمائی کر دی ہے۔ قرآن کریم میں جن چیزوں کی طرف رہنمائی کی گئی وہ ہمارے سامنے ہے، مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا جانور ہے وغیرہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گدھا تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، اور وہ جانور جو سارے کے سارے شکاری ہیں، اپنے دانت سے یا اپنے پنجے سے شکار کرتے ہیں پرندوں میں، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو بس اتنی سی چار باتیں اور موٹے طور پر بتلا دیا گیا، باقی جتنی چیزیں ہوں گی نا، تو اب یہ کہ یہ فلاں ہے، مثال کے طور پر کدو ہے اور ترئی ہے، بات کر رہا ہوں، ابھی پوچھے کہ نہیں اس کی دلیل کیا ہے حلال ہونے کی، تو اس کے حلال ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حرمت کی دلیل نہیں ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ تو یہ اصول دنیا کی چیزوں سے متعلق ہے اصل میں، اور فقہاء نے اس کو کہا۔ لوگ اسی کو کدھر لے آتے؟ تو اسی کو دین سے متعلق چیزوں میں لے آتے، اور بعض بڑے نام کے جن کو شیخ الاسلام بھی کہتے لوگ، انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ دیکھو شریعت میں اصل کیا ہے؟ چیزوں کے سلسلے میں حلت ہے، تو اصل حلت ہی ہے نا، تو آپ حرمت کا مطالبہ ہم سے کیوں کرتے ہو؟ حلال ہونے کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ حلال ہی ہے۔ تو یہ دنیا سے متعلق چیزوں کے سلسلے میں تو ٹھیک ہے، نصوص کی بنیاد پر بھی اور عقل کی بنیاد پر۔ دین سے متعلق چیزوں میں اگر یہ بات کہنے لگ جائے نا، تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو اب کتاب پڑھی، بڑا مفتی ہے ٹی وی کی دنیا کا، عید میلاد پر کتاب لکھی، اور اس میں لکھا کہ یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد کیا ہے؟ حرام ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ تو ان سے پوچھو کہ اس کی حرمت کی دلیل کیا ہے؟ جب حرمت کی دلیل نہیں ہے تو پھر اصل کیا ہے؟ حلت ہی ہے۔ تو یہ جو اصول ہے نا دین سے متعلق، اگر اس طرح چلائیں گے دنیا سے متعلق اصول کو، تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ تو اگر دنیا سے متعلق چیزوں کے سلسلے میں اگر یہ مطالبہ کیا جائے کہ یہ بتلائیے آپ کے اس کے حلال ہونے کی دلیل کیا ہے، تو پھر تو یہ جو فضا ہے نا بڑھ جائے گی، یہ فلاں بھی ہے حلال، فلاں چیز بھی حلال، فلاں چیز بھی حلال، کتنی چیزیں حلال گناتے جائیے۔ تو دنیا میں جتنی چیزیں، ساری چیزوں سے متعلق حلال حلال کی بات کرنی پڑے گی، اور پتہ چلا کہ یہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کہاں کافی ہونے والی ہے نا، تو دفتر تیار ہو جائیں گے۔ ٹھیک اسی طرح کا معاملہ دین سے متعلق اگر کریں گے تو ہوگا کیا؟ کہ یہ مطالبہ کیا جائے کہ نہیں یہ بتلاؤ کہ حرام کدھر ہے، کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہاں منع کیا ہے؟ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی ہمارے اس دین میں وہ چیز پیدا کرے جو دین سے متعلق نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو یہ عام بات، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے۔ اور کیا کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور کہا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی چیزوں سے کیا ہے؟
بچنا ہے۔ تو یہ اصولی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، اور جو بھی باتیں نئی ہوں گی جن کو ہم تسلیم کرتے کہ یہ نئی باتیں دین سے متعلق ہیں اور نئی ہے، نئے نئے طور پر ایجاد کی گئی ہے، وہ کیا ہے، اس میں داخل ہے، منع کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن الگ سے کہنا چاہیے تھا کہ یا میلاد نہیں منانا، الگ سے کہنا چاہیے تھا کہ فلاں بدعت نہیں کرنا، تو کتنا کہیں گے، بدعتیں کتنی ہیں؟ جس طرح اشیاء کائنات بہت ساری ہے نا، ان کو گننا آسان نہیں، اسی طرح بدعات کا شمار بھی آسان نہیں ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بدعت وجود میں آتی ہے اور لوگ اس کو کرنے لگ جاتے۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کریں کہ نہیں کہنا چاہیے تو نام لے کر کے یہ، تو کتنا کہتے تھے، تو ممکن نہیں تھا۔ اس لیے موٹے طور پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ ہر نئی چیز کیا ہے، بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے، گمراہی ہے، اور وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی نئی چیزوں سے کیا ہے، بچنا چاہیے۔ تو دین سے متعلق بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ کیا ہے، اصول حرام ہونے کا۔ دین سے متعلق کوئی سی بھی چیز اگر کر رہے ہیں نا، تو پہلے حرام ہونے کی نگاہ سے دیکھیں گے ادھر، جب تک کہ حلال ہونے کی دلیل نہیں مل جائے۔ اور دنیا سے متعلق کوئی چیز ہمارے سامنے ہے نا، تو پہلے یہ سوچیں گے کہ یہ حلال ہی ہوگا ہمارے لیے، جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ مل جائے۔ کہا کہ قُلْ أُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں کیا ہے، حلال ہے۔ تو پاکیزہ چیزیں ہونی چاہیے، پاکیزہ کہہ کے سڑی گلی وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، جو اپنے آپ میں حلال ہو سکتی ہے لیکن ظاہری اور خارجی اثرات کی بنیاد پر وہ حرام ہو جاتی ہے، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو مال مثال کے طور پر یہ پانی ہے، یہ پانی کی بوتل ہے، یہ اپنی جگہ پر کیا ہے، حلال ہے، لیکن ذریعہ اگر غلط کر لے، ناپاک چوری کا ذریعہ بنا دے اور اسی پانی کو کسی اور خبیث چیز میں تبدیل کر دے، تو وہ کیا ہے، تو پاکیزہ ہونا، بس پاکیزہ اگر ہے فی نفسی پاکیزہ ہونا، اور ذرائع کے اعتبار سے بھی، سبب کے اعتبار سے بھی پاکیزہ ہونا اگر ہے، تو پھر تمہارے لیے کیا ہے، حلال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شکار سے متعلق باتیں بتلائی ہے، کہا کہ جن جانوروں کو تم تیار کرتے ہو اور ان کی ٹریننگ تمہاری طرف سے ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے شکار کرنے کے لیے، وہ جانور اگر تمہارے لیے شکار کرے اور تمہارے لیے روک کے رکھے، تو جن جانوروں کو وہ روک کے رکھیں گے نا، وہ تمہارے لیے کیا ہے، حلال ہے۔ تو جانور سدھایا ہوا ہونا چاہیے، یعنی اس کی ٹریننگ ہو، شکاری کی طرف سے ٹریننگ کیسے ہوگی، اور جانور سدھایا ہوا ہے یا نہیں ہے، معلم ہے یا نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ تو علماء نے یہ کہا کہ پتہ ایسے چلے گا کہ چھوڑا جائے، یعنی دوڑایا جائے کہ پکڑو تو دوڑے، اور کہہ دیا جائے کہ رکو، نہیں جانا تو رک جائے۔ تو اپنی مرضی سے نہ دوڑے بھاگے، اور نہ ہی اپنی مرضی سے رکے۔ کہنے کی بنیاد پر دوڑنا ہو رہا ہے اور کہنے کی بنیاد پر رک بھی جانا ہو رہا ہے نا، تو یہ کیا ہے، سدایا وہ جانور ہے، ٹریننگ یافتہ جانور ہے۔ تو یہ پرندوں میں سے بھی ہوگا اور درندوں میں سے بھی ہوگا، کتا ہے، اور پرندوں میں سے بعض شکرا وغیرہ ہے کہ کہا جاتا کہ جاؤ تو جاتے شکار کرنے کے لیے، اور آواز دیا جائے کہ رک جاؤ تو یہ رک جاتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر تمہارے لیے ایسا جانور جس کو تم نے سکھلایا اور جس کی ٹریننگ ہوئی ہے تمہاری طرف سے، یہ پکڑ لیتے کسی جانور کو، تو وہ جانور تمہارے لیے کیا ہے، حلال ہے، حلال۔ اب صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی جانور کو چھوڑے شکار کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ بسم اللہ کہہ کے چھوڑو، بسم اللہ کہہ کے چھوڑیں گے، اور پتہ چلا کہ اس نے پکڑا ہے اور پکڑنے کے نتیجے میں جانور کیا ہو گیا، مر گیا، تو اب بسم اللہ کہہ کر چھوڑنے کی بنیاد پر وہ جانور جو مر گیا نا، وہ بھی کیا ہوگا، حلال ہوگا۔ بسم اللہ کہہ کے نہیں چھوڑا ہے، جانور نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد ابھی زندہ ہے، تو اب اگر بسم اللہ کہہ کے ذبح کر لیں گے تو حلال ہوگا۔ چونکہ بسم اللہ کہہ کے کرنا ہے نا، تو اگر بسم اللہ نہیں کہا اور جانور کیا ہے، مر گیا، تو یہ حلال نہیں ہوگا۔ کسی جانور کو پکڑا گیا اور پتہ چلا کہ بھاگا، اور بھاگتے ہوئے پانی میں چلا گیا، مر گیا، تو اب چونکہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پکڑنے کی بنیاد پر جانور مر گیا ہے یا پانی میں
جانے کی وجہ سے اور ڈوبنے کی وجہ سے مر گیا تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا. جانور کو چھوڑا گیا اور پتہ چلا کہ اس جانور کو پکڑا ہے نا تو اس جانور کا گوشت شکاری جانور نے کھا لیا، تو یہ جانور جس کا شکار کیا گیا نا وہ حلال نہیں ہوگا. کیوں؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ کھا لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتے نے یا جس جانور کو چھوڑا ہے نا اس جانور نے اپنے لیے شکار کیا ہے. تو اگر خود کے لیے کھا لیا اور مر گیا جانور تو اب حلال نہیں ہوگا. خود کے لیے کھایا ہے اور جانور زندہ ہے اور زندہ ہونے کی بنیاد پر اس کو ذبح کرنے کا ہم کو موقع مل رہا ہے تو پھر کیا یہ جانور ہمارے لیے حلال ہوگا. تو یہ موٹے موٹے اصول ہیں کس سے متعلق؟ شکار اور شکاری جانور سے متعلق. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا نام لے لو تو پہلے لے لو، اگر نہیں لے پائے یاد نہیں رہا اور جانور زندہ ہے تو بعد میں لے لینا چاہیے. کہا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ اللہ رخصتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازتیں ہوتی ہیں تو اجازتوں کے سلسلے میں تجاوز نہیں کرنا، اور جو حد ہے نا اس حد پہ رہنا، زیادہ آگے نہیں بڑھنا کہ اپنی طرف سے بھی کچھ صورتیں پیدا کر لیں گے. اگر ایسا کرتے ہو تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ کہا کہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے. تو اس جلد حساب لینے والے اللہ سے ڈر کر جو دائرہ اس نے متعین کیا نا اسی دائرے میں رہنا، اور حلال اور حرام کے درمیان جو تمیز ہے نا اس کو قائم رکھنا. اس فرق کو کسی طور پر اور کہیں بھی مٹانے کی کوشش تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے. مٹاؤ گے پکڑے جاؤ گے، اور پکڑنے والا کون ہے؟ تو اگر پکڑنے پر آ جائے نا وہ تو پھر تھوڑی دیر اور ذرا دیر کی بھی مہلت ملنے والی اس کی طرف سے نہیں ہے. جو خلاصہ ہے اس آیت کریمہ کا اس کو یاد کر لے پھر اصول کے طور پر زندگی میں کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، چیزوں کے سلسلے میں اصل کیا ہے؟ اباحہ ہے. اور والاصل فی العبادہ المنع، اور عبادت کے سلسلے میں اصل کیا ہے؟ ممانعت ہے. ساری عبادتیں حرام سوائے ان کے جن کے ہونے کی عبادت ہونے کی دلیل قرآن اور سنت سے مل جائے، اور اشیاء میں ساری چیزیں حلال سوائے ان کے جن کی حرمت کی اور جن کے ناجائز ہونے کی دلیل قرآن اور سنت سے مل جائے. دونوں کو غلط ملت نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پوری شریعت بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پورا نظام کائنات اس سے متاثر ہو کر رہ جائے گا، اور کائنات کا نظام تو متاثر ہو ہی رہا ہے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.